وہ گراف اگر نیچے ہوگا تو میں آپ سے تھوڑا سا اپریسیشن لے لوں، وہ گراف اوپر ہوگا تو آپ میرا گربان پکڑیں۔ نہیں بنا ہے، گرفتار کر لیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی ہیں آنکھیں، سنتے کانوں، آپ کو رائے شاہد کا سلام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں کی وجہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں۔ چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہوتی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کا دل بھی نہیں کرے گا سکپ کرنے کو انشاءاللہ۔ ابو بکر بھائی، ڈی پی او ڈیرہ غازی خان، جی احمد محی الدین کیا بات ہے۔ جیسا افسر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اچھا، اللہ پاک ایسے ڈی پی او کو استقامت دے اور ہمارے حکام بالا کو پورے پنجاب کیا پورے پاکستان میں اس طرح کے افسر کو تعینات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، یہ دعا ہے۔ آمین۔ بہت سے افسر دیکھے ہیں، بڑے بڑے افسر دیکھے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ڈی پی او دیکھے ہیں، ڈی سی او دیکھے ہیں، ایس ایچ اوز دیکھے ہیں، انویسٹیگیشن افسر دیکھے ہیں، لیکن اس جیسا افسر میں اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ ایک تو ینگ ہے، دوسرا ڈیڈ انسٹ ہے، اور اس کی انسٹی کی اتنی مثال ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں بالکل دیکھی ہے گی میں کہ نے۔ چرچے ہیں اس کے۔ یہ اس کی کارکردگی، اس کا جو ہے نا میرٹ پہ فیصلہ کرنا اور میرٹ کو ترجیح دینا، جس طرح یہ حلف لیتے ہیں نا، جی حلف لیتے وقت جو یہ الفاظ کہتے ہیں تو اس کا صحیح طریقے سے جو استعمال کر رہا ہے وہ ڈیپو احمد محی الدین ہے۔ کیا بات ہے۔ سب سے پہلے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ حقیقت ابو بکر میں نے اس کے 3-4 ویڈیوز دیکھے ہیں، صحیح ہے۔ اور 3-4 ویڈیو میں دیکھے ہیں، مجھے حیرانگی ہوگی میں پاکستان میں ہوں، یہ ویڈیو اللہ، پاکستان کی ہے، اللہ یہ پاکستان کے افسر ہیں۔ اس طرح کے افسر کم از کم پورے پنجاب میں ہونے چاہیے۔ بے شک پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ایک کھلی کچہری ایک تو لگاتا ہے ڈیلی بنیاد پہ، صحیح ہے، ہر تھانے میں ڈیلی بنیاد پہ کھلی کچہری۔ صحیح ہے۔ ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک بوڑھی ماں ہے، ہاں، اس نے اپنے بیٹے کی شکایت لگائی۔ اپنے بیٹے کی شکایت ہوئے لگائی۔ ہوئے ہوئے۔ پہلے تو وہ اس کی باتیں سن کے افسردہ ہو گئے بہت بہت۔ اور اپنی کرسی سے نیچے اترے، اس کو گلے لگایا، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اس سے جو ہے نا شفقت کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا ڈی پی او صاحب نے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد متعلقہ افسر کو حکم دیا فوراً اس کے بیٹے کو پکڑ کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت اس کو بلوایا اور بلوا کے اس سے معافی منگوائی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اگر آپ کبھی اس سے لڑے، اس کو تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حقیقت میں۔ اور دوسری ایک کھلی کچہری ہے، کھلی کچہری میں ایک 302 کا کیس تھا، صحیح ہے۔ اس کی تفتیش تھی، میرے غالباً اے ایس آئی ہے یا ایس آئی ہے، تو تفتیشی افسر تھے خدا بخش۔ اچھا، تو کھلی کچہری میں مدعی نے شکایت لگا دی کہ یہ افسر جو ہے نا، اس نے جو نقشہ بنایا وہ 2 طرح کا بنایا۔ نقشہ ایسے ہوتا ہے جس جگہ وقوع ہوتا ہے صحیح ہے۔ تو جو انویسٹیگیشن افیسر ہوتا ہے وہ موقع پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے اس طرح سے وہ آئے، اس طرح سے گئے، تھانے سے اتنا کلومیٹر دور کا وقوع ہے، جیسے یعنی کہ موقع کے حالات ہوتے ہیں، اس کو نقشہ کہتے ہیں۔ جی جی، تو وہ پہلے نقشہ بنا کے ابو بکر بھائی، پھر وہ نقشہ دوسرا بنا لیا۔ صحیح ہے۔ تو جب وہ ڈی پی او صاحب اس سے مخاطب ہوا، ہاں بھائی خدا بخش یہ کیا معاملہ ہے، تو ڈی پی او صاحب نے یہ پوچھا کہ پہلا نقشہ آپ نے بنایا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے بنایا تھا۔ پھر ڈی پی او صاحب نے بنایا، دوسرا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر۔ جب ایک نقشہ بنا لیا تو دوسرا نہیں بنا، دوسرا نہیں، پھر 2 دفعہ اس نے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوچ لیں۔ یہ کیوں بنایا؟ ہاں، تو پھر اگلے جو الفاظ تھے ڈی پی او صاحب کے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس نے کہا جو آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، جی جی، اب تو میرا اور آپ کا معاملہ ہے، صحیح۔ مدعی ایک سائڈ پہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے فوراً کہا اس کو گرفتار کر لو، اللہ اکبر۔ اور موقع ایس ایچ او کو اور حکم دیا ڈی ایس پی کو، ایس ڈی پی او جسے کہتے ہیں، تو فوراً اس کو اسی وقت گرفتار کر کے جیل میں بند کروایا۔ اوئے ہوئے۔ اس طرح کا اگر انصاف ہمارے سارے تھانوں میں، ہمارے ہر ادارے میں اگر ہو تو ابو بکر بھائی کیا ہوں گے حالات؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں پاکستان خوشحال بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ اللہ قرآن میں بھی یہی فرماتا ہے کہ آپ لوگ عدل کے ساتھ کام کرو۔ یقین کریں مجھے یہ دیکھ کر حضرت عمر کی حکومت یاد آ رہی ہے۔
جب حضرت عمر فرماتے تھے کہ دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے پر اگر کتا بھی کوئی بھوکا مرے گا تو عمر اس کا حساب عمر کو دینا پڑے گا. اور اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. رات کو جا کے گشت کرتے تھے اور میں نے اس ڈی پی او صاحب کو دیکھا ہے. سودا شریف میں جب سے آئے ہیں وہ ماشاءاللہ دھوم مچائی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی کافی لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. ایک واقعہ میں نے اور بھی دیکھا. اس نے کہا کہ یہ ماں آئی تھی, اس نے کہا کہ اس کو بچوں نے باہر نکال دیا. اس نے کہا آپ جاؤ اور گھر اس کے حوالے کرو, ان بچوں کو پکڑ کر آپ ان کے بیٹوں کو پکڑ تھانے بند کرو. تو کیا بات ہے, کمال ہو گیا, یقین کریں آپ. اور اس کو بھی ان کے گھر والوں کو کیا ان کے بیٹوں کو 3 دن کا ٹائم دیا. ہاں جی, اگر 3 دن کے اندر آپ کمرہ بنا دیتے ہو, ہاں جی, ورنہ آپ جیل میں ہوں گے, یہ گھر میں رہے گی. ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد میں آ کے پوچھوں گا آپ کے 2 بیٹے ہیں, کون آپ کا خیال رکھتا ہے؟ جو خیال نہیں رکھے گا اس کی سزا میں خود تجویز کروں گا. کیا بات ہے. اس طرح کے. اور دوسرا ایک وقوع ہے, ایک جگہ پہ وہ سرپرائز وزٹ جسے کہتے ہیں, اچانک جانا. جی جی, تو وہ تھانے میں گئے تو اب چیک کیا, ماحول چیک کیا اور اس کے کاغذ وغیرہ جو بھی ہیں, تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو ایس ایچ او کو چھوڑ کے باقی پورے عملے کو معطل کر دیا. اللہ اکبر. پورے عملے کو معطل کر دیا. اور ایس ایچ او کو بھی اسی وجہ سے چھوڑا کہ آپ نے اس ہفتے میں یا کہا ہے کہ جب سے میری تعیناتی ہوئی ہے تو 2 مہینے سے 3 مہینے سے تو آپ کا جو میرٹ پہ ہیں, جو آپ کی کارکردگی ہے وہ اچھی ہے. صحیح ہے. تو اس وجہ سے آپ کو چھوڑ رہا ہوں, ورنہ آپ کو بھی کلوز ٹو لائن کرتا. اللہ اکبر کبیر. یہ ہے حقیقت میں اصل جو اپنے اختیارات کا استعمال کرنا. جی جی, اگر اس طرح کے لوگ, اس طرح کے افسر, اگر یہ انصاف کا میرٹ رکھا ہوا ہے, جی جی, جس طرح کی کارکردگی دکھا رہے ہیں, تو اگر یہ سارے افسر ایسے کریں, یقیناً کوئی واردات نہیں ہوگی. نہیں ہوگی, بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. مین ہوتا ہے افسر, مین. جی جی, اگر وہ تگڑا ہو, ایسا ہی. نیچے والے جو ہے نا خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی. اس طرح کے جو افسر ہیں, ہاں جی. اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک کوئی صحافی تھا یا غالباً ویسے آڈیو میں کوئی تھا, تو وہ سوال کیا اس نے, ابو بکر بھائی حقیقت پتہ نہیں یار یہ کتنی اچھی ماں ہوگی جس نے اس کو جنا اور اس کی تربیت کی, وہ کتنی نیک ہوگی. اللہ, میں سوچتا رہا ساری رات, واللہ حقیقت کیا بات ہے کہ وہ کس طرح کی ماں ہے جس نے ایسے بچے پیدا کیے, اللہ, ایسے بچوں کو جنم دیا اور اس طرح کی اچھی اس کی تربیت کی. یہ کریڈٹ اس کے والدین کو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. والدین میں خاص کر والدہ, کیونکہ والدہ کے وقت بچہ زیادہ ہوتا ہے. جی جی, باپ تو شام کو یا صبح کو دن کو تربیت والدہ کرتی ہے نا. تربیت والدہ کرتی ہے. تو اس نے بندے نے سوال کیا کہ ڈی پی او صاحب آپ آئے, اس طرح کی واردات ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ڈی پی او صاحب نے کہا میرے بھائی سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے سوال کیا. جی جی, یہ آپ کا حق ہے, سوال کرنا آپ کا حق ہے. حق ہے. دوسری بات کہ مجھے 2 مہینے ہوئے یا 3 مہینے ہوئے ہیں, تو 3 مہینے میں 2 مہینے سے پہلے کا ریکارڈ چیک کر لیں, بعد کا ریکارڈ چیک کر لیں. کیا بات. واردات ایک دفعہ سارے کنٹرول نہیں ہوتی. جی. ہاں اگر پہلے سنیچنگ وغیرہ, یہ موبائل وغیرہ جو چھینتے ہیں, جو بھی وارداتیں ہیں, موٹر سائیکل چھینتے ہیں, تو اگر وہ 10 پہ تھی ڈیلی پہ, جی. اب اگر 1 ہفتے میں ہو رہی ہے, اگر زیادہ ہیں تو آپ میرا گربان پکڑ سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ کو حق ہے, کیونکہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے میں تنخواہ لیتا ہوں. کیا بات ہے. آپ کو حق ہے کہ آپ میرا گربان پکڑ سکتے ہیں. ہاں اگر اس کی جو واردات کی تعداد ہے اگر وہ کم ہو گیا ہے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے اپریشیٹ کریں. جی جی جی, تو میرا ضلع بھی نہیں ہے, لیکن میرا ملک ہے, میرا ڈویژن ہے. تو میں حقیقت میں سلوٹ ایک دفعہ پھر پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسے جو ہے نا افسر ہمیں عطا فرمائے, اور ایسے نیک بندے, ایسے میرٹ پسند بندے میں جنم دے. جو میں بہنیں ہمیں سن رہی ہیں جن کے بچے ہیں, تو ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ جس طرح یہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے. ایسا ہی ہے. اس طرح کی تربیت ہوگی تو بکر بھائی پھر کیسی فضا بنے گی, کیسا ماحول بنے گا. سبحان اللہ. پھر تو ہر طرف سے امن و سلامتی کے پیغام آئیں گے, خوشحالیاں ہو جائیں گی, وارداتیں ختم ہو جائیں گی, قتل و غارت ختم ہو جائے گی, کیونکہ پتہ ہوگا کہ آگے پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. تو جب پکڑ دکڑ نہیں ہوگی بھائی تو پھر لوگ جرائم کرتے رہیں گے. اب جب سب کے سامنے کھلی کچہری کے اندر سزا دی جائے گی, مجرم کو لایا جائے گا اور ویڈیو بنائی جائے گی, پھر اس کو وائرل کیا جائے گا ہر جگہ میں, تو پھر آپ خود, اور اس نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ ٹک ٹاک ID بنائی ہوئی ہے, اس پہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے عبرت کے لیے, تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بار.
تو آج کی ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔